الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست، آپ کا خادم عامل عمران قادری چشتی قلندری صابری سلیمانی حسب وعدہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مسان کے بارے میں اور اس کے علاج کے بارے میں آپ کو معلومات دوں گا۔ دوستو، در حقیقت بنیادی طور پہ مسان کا مطلب ہے شمشان گھاٹ، یعنی ایسی جگہ جہاں پر مردوں کو جلایا جاتا ہے، اس کو مسان کہا جاتا ہے۔ اور مسان کا عمل صرف چتا کی راکھ پہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ چتا کی راکھ والا جو عمل ہوتا ہے یہ مسان کا ادنا درجہ ہے، یعنی اس کے ذریعے کسی مرے ہوئے کا ہمزاد کسی پہ مسلط کیا جاتا ہے کسی جائز یا ناجائز کام کے لیے، یعنی محبت، تفریق، بربادی، تباہی کے لیے کسی کا ہمزاد جو ہے اس کا کسی کی چتا کی راکھ کے ذریعے جو ہے وہ مسلط کیا جاتا ہے یا اس کی چوکی بٹھائی جاتی ہے۔ اور اس کی خطرناک قسم جو ہوتی ہے، یعنی اونچی قسم ہوتی ہے کہ جو شمشان میں رہنے والی ارواح، یعنی وہ بدرو ہیں، وہ خبیث جنات یا وہ خبیث شیطانی روحیں یا وہ خبیث شیطانی ہمزاد، جادوگروں کے ہمزاد، اغوریوں کے ہمزاد یا خبیث لوگوں کے ہمزاد، خونی قاتل لوگوں کے ہمزاد، کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی روحیں شیطان کے حوالے کر دیں، ان لوگوں کے ارواح کو یا ان شیاطین کو یا ان بد جنات کو تصرف میں لا کر ان سے رابطہ قائم کر کے اس سے کام لینا اور ان کے ذریعے دوسروں کو تکالیف پہنچانا یا دوسروں سے اپنے مفاد حاصل کرنا۔ آج وہ دور ہے، ایسے بہت کم عاملین، نہ ہونے کے برابر عاملین ہیں جو ان ارواح، ان بدروحوں کے عامل ہیں۔ زیادہ تر نچلے درجے کے عامل ہیں جو ہم شمشان کی جو ہے موجود یہ چھوٹے موٹے ہمزادوں سے کام لیتے ہیں، چھوٹی موٹی ارواح سے، لیکن وہ جو برائی کی دیویاں یا برائی کے دیوتا، جس طرح آپ نے سنا ہوگا کال بھیرو یا کالی کا، شمشان کی کالی کا عمل، شمشان کی جو ہے وہ بدروہیں، جس طریقے سے پساچنیاں جس کو ہندی میں کہتے ہیں، یا چڑیلیں، یا شمشان کی جو دیویاں ہوتی ہیں جن کو وہ اپنی اصطلاح میں دیوی کہتے ہیں، ہماری اصطلاح میں وہ شیطانی ارواح ہوتی ہیں، ان کے اعمال جو ہیں، ان کے عامل جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اگر کوئی ہے بھی تو وہ ان سے صرف مدد لینے والا ہے، ان کو ایسا کوئی عامل نہیں جو مسخر کر چکا ہو، کیونکہ اکثر عاملین ان کی تباہ کاریاں دیکھ کر ایسے عمل اپنے سینوں میں لے کر ہی دفن ہو گئے۔ انہوں نے اس چیز کو آگے نہیں پھیلایا یا انہیں موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ وہ اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ وہ ایک پورا گاؤں کا گاؤں، ایک پورے کا پورا قصبہ تباہ کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ان ارواح کے پیچھے بڑا لشکر ہوتا ہے شیاطین کا، وہ اکیلی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ان کو کالے علم والے دیوی دیوتا مانتے ہیں، ان کو طاقتور مانتے ہیں۔ آج کل زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو یہ چھوٹے موٹے نچلے درجے کے جو ہے ہمزادوں سے کام لیتے ہیں، نچلے درجے کے شیاطین سے کام لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے جو عامل تھے وہ عام انسانوں میں رہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان بد ارواح کا عامل جو ہوتا ہے اس کی روح بھی بد ہو چکی ہوتی ہے، وہ شیطان بن چکا ہوتا ہے اور وہ منحوس بن چکا ہوتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھتا ہے، جس جگہ بیٹھتا ہے، وہاں ویرانیت اور منحوسیت چھا جاتی ہے، وہاں بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ شیاطین ہیں اور بربادی کے سوا یہ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔
یعنی یہ صرف تباہی اور بربادی کا کام کرتے ہیں، ان سے اچھائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ تو ایسے عاملین جو ہوتے ہیں وہ خود برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ تر اپنا وقت برباد جگہوں پہ ہی گزارتے ہیں، ویران گاروں میں گزارتے ہیں، قبرستانوں میں گزارتے ہیں، ویران کھنڈروں میں گزارتے ہیں، آبادی سے دور رہتے ہیں۔ اور کئی ایسے اگوری ہوتے ہیں، یعنی بالکل ایک خطرناک ترین قسم جس کو کہا جائے، یا ایک ضلالت کی یا ایک شیطانیت کی ایک بہت بڑی قسم، طاقتور قسم اگوری، جس میں اس کے عاملین اکثر ناپاک رہتے ہیں اور جسم پہ گندگی مل کے رہتے ہیں تاکہ کوئی نیک روح ان کے قریب نہ آئے، اور شیاطین سے ہر وقت ان کا رابطہ رہے، ہر وقت شیاطین ان پہ مسلط رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی اکثر آبادیوں سے دور اور ویران برباد جگہوں پہ ہی رہتے ہیں، اور شہروں میں اپنے ایجنٹ چھوڑ دیتے ہیں جو ان کے پاس کام کے لوگ، پیسے والے لوگ لے کر آتے ہیں، جن سے وہ اچھی خاصی رقم لے کر ان کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک ڈھایا کا علم ہے۔ ڈھایا کا علم جو ہے یہ انڈیا کے مغربی بنگال سے نکلا۔ ڈھایا وہ لوگ کہتے ہیں جو اکثر کرتے ہیں، جو اکثر ناپاک رہتے ہیں، یعنی جس طرح ہمارے ہاں بھنگی ہوتے ہیں، ہر وقت جن کا گندگی میں کام ہوتا ہے، وہ ڈھایا کا علم کرتے ہیں، بدروا سے کام لیتے ہیں۔ ڈھایا اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈھایا کا علم جس پہ کیا جائے تو اس میں 2.5 منٹ میں کام ہو جاتا ہے، 2.5 گھنٹے میں، 2.5 دن میں، اور اس کی حد 2.5 مہینہ ہے۔ 2.5 مہینے کے اندر اندر وہ شخص مر جاتا ہے جس پہ ڈھایا کا علم کیا جائے، یا ڈھایا کے ذریعے کسی کو مسخر کیا جائے، اس کو قابو کیا جائے۔ یہ دونوں کام، یعنی بغض اور حب کا کام، یہ دونوں جو کام ہے ڈھایا کے ذریعے، ان کے یہ ٹائم ہوتا ہے 2.5 سیکنڈ، 2.5 منٹ، 2.5 دن، 2.5 مہینہ، اس دوران اس کا کام ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ خطرناک ترین علم ہے، یہ بھی اگھور سے ہی تعلق رکھتا ہے، یعنی اگھور علم سے، جس کو ہندی کے اندر جو ہے تامسک علم کہتے ہیں، یعنی تامسک تپسیا کہتے ہیں اس کو، تامسک ودھیا کہتے ہیں اس کو، یعنی شیطانی علم کہتے ہیں، جس کے اندر جو ہے مکمل شیطان بننا پڑتا ہے۔ دوسرے علوم میں شیطان سے مدد لی جاتی ہے، لیکن ڈھایا یہاں اگوری کے اندر عامل خود شیطان بنتا ہے اور اپنے تصور سے ہی کام کر جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بھی میرے یہاں واسطہ پڑ چکا ہے کہ جو ڈھایا کرتے تھے، اور خود میں اس کا شکار بھی ہو چکا ہوں، اور الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے زندگی دی، مجھے صحت دی، تو اس کے بارے میں کافی حد تک جانتا ہوں ذاتی طور پہ بھی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو میں آپ سے باتیں کرتا ہوں یا آپ تک معلومات پہنچاتا ہوں، یہ وہی بات ہوتی ہے جو میرا تجربہ ہوتا ہے، جو مجھے اپنے استادوں نے تجربہ کرایا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف میں ایک اسٹوریاں آپ کو بیٹھ کے سنا رہا ہوں، یا کتابوں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، یا کسی یوٹیوب کے چینل سے سن کے سنا رہا ہوں، یا کسی کی نقل کر کے سنا رہا ہوں۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ انشاءاللہ آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا، میری پچھلی ویڈیوز اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ آپ کو ایسے کھل کے بہت کم نہ ہونے کے برابر باتیں ملیں گی۔ میری کوشش یہی ہے کہ روحانیت کی ترویج کی جائے۔ اچھا، تو ہم میں صرف یہی شمار نہیں ہوتا ہے کہ آپ چتا گرا کھلا دیں، کسی قبر کی مٹی کو بھی مسان میں ہی شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ دونوں میں مقصد سیم یہ ہمزاد کو دوسرے پہ مسلط کرنا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایسے مریض کو جو ہے مختلف تکالیف، سب سے پہلے پیٹ کی تکلیف شروع ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے جو ہے وہ جسم میں، کمر میں درد ہونا شروع ہوتا ہے، کندھوں میں شروع ہوتا ہے، پھر اس کو بے چینی، اضطراب کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے ان کے اندر بخار ہے، گرمائش ہے، اور یہاں پیر جل رہے ہیں، ہاتھ جل رہے ہیں۔ جب ان کا ڈاکٹری چیک اپ وغیرہ کرایا جاتا ہے، میڈیکل کرایا جاتا ہے، تو کوئی ایسی اندر بظاہر مطلب علامت ظاہر نہیں ہوتی ہے، اور ڈاکٹر بس اسے کوئی ایسے پین ریلیف وغیرہ یا کوئی ایسی جو ہے آرام والی دوا پکڑا دیتے ہیں۔
اس کا کوئی مستقل علاج میڈیکل میں نہیں ہے. تو اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس مرض کی تشخیص ہے کہ آیا اس کو مسان ہے یا نہیں ہے. تو وہ تشخیص کے طریقے بھی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. جو عاملین اپنے طریقے سے تشخیص کرتے ہیں علم العادات سے یا قمیض وغیرہ ناپ کے یا مریض پہ پڑھائی کر کے، تو وہ یہ تشخیص پہلے کریں. اس کے بعد کچھ مسان ایسے ہوتے ہیں جو تازہ تازہ کسی کو کھلایا ہوتا ہے تو اس کا حل جلدی ہو جاتا ہے. مسان کو مریض پہ حاضر کرنے کی کوشش مت کریں. کوشش کریں کہ اس کو ایسے تعویذات یا ایسے دم وغیرہ کریں یا ایسی چیزیں دیں جس سے اس کے اندر سے مسان نکل جائے. زیادہ اس کی تفصیلات میں مت جائیں. تو سب سے پہلے آپ اس کو جو ہے مریض کی تشخیص کریں. تشخیص کرنے کے بعد واقعی اگر وہ مسان زدہ ہے، اس کو کسی قبر کی یا کسی چتا کی راکھ وغیرہ کھلائی گئی ہے یا کوئی ایسی چیز کھلائی گئی ہے، تو اس کو پینے کے لیے آپ جس چیز کے عامل ہیں وہ آپ اس کو پڑھ کر دیں. اور اس کو شروعات میں تعویذ مت پہنائیں، کیونکہ ایسے مریضوں کو تعویذ پہنانے سے ان کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، شدت بڑھ جائے گی. مسان اس کے جسم کے اندر موجود ہوتا ہے، آپ اسے تعویذ پہنا دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کی مزاحمت شروع ہو جاتی ہے، اس کی تکلیف بڑھتی ہے. مسان خارج نہیں ہوتا، اندر ہی اندر لڑتا رہتا ہے، کیونکہ تعویذ جو ہوتا ہے وہ ایک بندش ہو جاتی ہے مریض کے اوپر کہ اس کے اندر نہ کوئی چیز داخل ہو نہ اندر سے باہر نکلے. اب مسان اس کے اندر ہے اور اسے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا تو وہ تو اندر ہی تکلیفیں دے گا نا. تو آپ اس کو پینے کے تعویذات دیں یا دم کر کے پانی وغیرہ، جو بھی آپ کے اعمال کے طریقے ہیں، جس چیز کے بھی آپ عامل ہیں وہ اس کو دیں. اور اس کے علاوہ صدقات بتائیں اسے کہ صدقہ زیادہ سے زیادہ دے. روزانہ کم از کم 3 انڈے ضرور اپنے سر سے وار کر جو ہے وہ پھینک دیں، یا ہفتے میں 1 بار بکرے کی سری سر پر سے 7 بار وار کر کسی قبرستان میں یا کسی غریب کو دے دیں. یا کم از کم جو ہے ہر 21 دن بعد 1 بکرے کا صدقہ دیں. حیثیت کے مطابق اس کو صدقات بتائیں. اگر روزانہ 1 مرغی کا صدقہ دے سکتے ہیں تو وہ بھی ایک بہترین اور زبردست توڑ ہے. کیونکہ مسان جو ہے اس کے ساتھ جو چیزیں بھیجی جاتی ہیں جادو کے ذریعے، جو بھی ہمزاد یا جو بھی چڑیل جو بھی چیز ہوتی ہے، تو اس کو قسم دی ہوئی ہوتی ہے. وہ قسم پہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ کسی بندے کو مار کر ہی لوٹیں گے یا جان لے کر ہی لوٹیں گے. ان کو قسم، وہ مجبور ہوتے ہیں قسم کی وجہ سے. تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی جاندار چیز، انڈا ہے، انڈا بھی جاندار میں ہی شمار ہوتا ہے، یا آپ مرغی ہے یا بکرا ہے، کوئی بھی جاندار چیز یا گوشت وغیرہ جب صدقہ دیتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی دیکھا گیا کہ وہ چیز جو ہے وہ بس اپنی قسم پوری کر دیتی ہے. وہ مطلب مرغی کی جان لے لے گی. میں نے ایک مریض کو مرغی کا صدقہ بتایا، اس نے 1 مرغی سر سے واری تو مرغی وہیں پہ مر گئی. جیسے ہی 7واں چکر پورا ہوا مرغی مر گئی. پھر دوسری مرغی مری، تیسری مرغی زندہ بچی. میں نے کہا اس کو صدقہ دو. وہ صدقہ دینے کے بعد وہ مریض ہلکا ہو گیا اور اس کو سکون مل گیا، اس کی تکالیف ختم ہو گئی. تو وہ اپنا غصہ یا اپنی جو قسم ہے وہ اس جاندار پہ اتار دیتی ہیں اور پھر وہ ان کی قسم ٹوٹ جاتی ہے اور وہ لوٹ جاتی ہیں کہ ہم اس گھر سے فلاں گھر گئے تھے، فلاں جگہ سے ہم نے 1 جان لے لی ہے، اور ان کی قسم ٹوٹ جاتی ہے اور وہ آزاد ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ مسان کی چیزیں خود حاضر ہو کے بول دیتی ہیں کہ یہ چیزیں یوں کر لو، تو ہم اس کی جان چھوڑ دیتے ہیں. تو اپنا راستہ خود بتا دیتی ہیں. لیکن یہ بھی اس شرط میں جب مسان کی چیز خود حاضر ہو. آپ اسے حاضر کرنے کی کوشش مت کریں. اس میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس سے مریض کو نقصان پہنچ سکتا ہے، مریض کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، کیونکہ آپ خود اسے، ایک بندہ صرف آپ کے گھر میں 1 پیر داخل کر رہا ہے، آپ اس کی ٹانگ پکڑ کے پورا خود اندر کھینچ رہے ہو، تو یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ اسے اندر کھینچ رہے ہو. تو جو خود سے حاضر ہو جائے تو ٹھیک ہے، دم وغیرہ کے دوران بات چیت کرتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ اپنا کام جاری رکھو، اس کی باتوں میں، اس کی حرکتوں میں مت آؤ. اب کئی دوست یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کوئی وظیفہ یا عمل نہیں بتا رہا ہوں. بھائی میرے، مسان کے علاج کے لیے پہلے خود عامل بننا پڑتا ہے، کسی بھی ایسی صورت کا جو جادو کی کارٹ والی ہو، کسی بھی ایسی چیز کا. یہ ایسا نہیں ہے جس طرح لوگ آپ کو ویڈیو پہ بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ پڑھ لیں، آپ کو کھلی اجازت ہے جنات کے لیے اور جادو کے لیے.
یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ اجازت ایسے دے رہے ہیں اور اگلا کرے گا ہو جائے گا، بلکہ کرنے والا تکلیف میں آ جائے گا کہ جب تک وہ جس عمل سے کاٹ کر رہا ہے اس کا عامل نہ ہو، اس کی اسے اجازت نہ ہو، اس کے پیچھے کسی کامل مرشد کا ہاتھ نہ ہو، تب تک وہ علاج نہیں کر سکتا، ورنہ وہ خود تکلیف میں آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے دم کے ذریعے وہ کسی کو پتھر مار رہا ہے اور جواب اینٹ کی صورت میں آ جائے، تو اب اس کے پاس دفاع کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، تو وہ کس طرح اپنا دفاع کرے گا؟ اور کئی لوگ ایسے ہی رجت کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں پہ دم کیا تھا، اس کے بعد سے طبیعت خراب ہے، 11 سال سے میں بیمار ہوں، مریض صحیح ہو گیا میں بیمار ہوں، ایسے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ امید آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری یہ ویڈیو خاص طور پہ عاملین کے لیے ہے، جو دوست نئے عاملین ہیں جنہیں شوق ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، ان کی رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو ہے۔